میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ دماغ میں ہزاروں سوچیں تھیں۔ کیسا ہوگا میرا شوہر؟ اجنبی لوگ ہیں، ایک طوفان تھا سوچوں کا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اچانک روم کا دروازہ کھلا تو میری جیٹھانی ہاتھ میں دودھ کا جگ اور فروٹ لیے ہنستے ہوئے داخل ہوئی۔ کیسی ہو امارا؟ میں نے جو پہلے سے ہی بھابھی کو دیکھ رہی تھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا فکر نہیں کرو، ابھی کامران آ رہا ہے روم میں۔ وہ یہ بات کرتی ہوئی چلی گئی۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئی، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اتنے میں پھر روم کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان جو کہ عمر میں مجھ سے تقریباً 10 سال کم لگ رہا تھا۔ میں سمجھی کوئی فیملی ممبر ہے۔ جب اس نے روم کا دروازہ بند کیا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرا ہی دولہا ہے۔ وہ جب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو پوچھنے لگا کیسی ہو امارا؟ میں نے گھونگھٹ کے نیچے سے کہا ٹھیک، یہ لو آپ کا گفٹ۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنے کم عمر لڑکے سے اس کے گھر والوں نے میری شادی کیوں کر دی ہے، اور اتنا خوبصورت مجھے دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ میں ایک گھریلو سیدھی سادی لڑکی جس کے رشتے کی تلاش میں عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد ماشاءاللہ میری ماں کی پسند تو واقعی کمال کی ہے، داد دینی پڑے گی۔ میں مسکرانے لگی۔ اس کی خوشبو سے پورا روم مہک رہا تھا۔ مجھے منہ دکھائی کا گفٹ دیا جو کہ گولڈ کا خوبصورت سیٹ تھا۔ میرے حسن کے کافی قصیدے پڑھے۔ میں بھی اس کی قربت میں بہت خوش تھی۔ صبح میرے میکے والوں نے آنا تھا تو جلدی سے اٹھی، فریش ہوئی، پھر کامران کو جگایا۔ گھر میں ابھی کافی مہمان تھے، رات کو ولیمہ باقی تھا۔ میں باہر چلی گئی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ میری جیٹھانی نے جیسے مجھے آتے دیکھا، امارا تم کیوں باہر آئی ہو؟ چلو اندر چلو، بھابھی میں آپ کی کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ نہیں کامران مجھ سے ہوگا کہ میری دلہن کو بھابھی نے کچن میں گھسا دیا۔ میں اندر چلی گئی۔ پھر بھابھی کا مجھے اس طرح واپس بھیجنا اچھا نہیں لگا۔ خیر کچھ دیر بعد میرے میکے والے آئے تو ناشتہ لے کر ہم سب نے باہر بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میرا شوہر اپنی بھابھی کا کافی فرمانبردار تھا، یہ میں نے کچھ ہی دیر میں نوٹ کر لیا۔ کامران وہ رات سے رو رہی ہے، اسے پہلی فرصت میں کال کر لینا۔ بھابھی پتہ نہیں کامران کو کیا کہہ رہی تھی۔ کامران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے حکم میرے آقا کہا۔ مجھے بات صرف اتنی ہی سمجھ آئی۔ بھابھی پھر کچن کی طرف چلی گئیں۔ ہم سب ناشتے سے فری ہوئے تو میرے گھر والے میرے روم میں آ گئے۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ میری کزنیں منہ دکھائی کے گفٹ کا پوچھ رہی تھیں۔ میری ایک کزن نے کہا امارا آپی آپ کا شوہر تو آپ سے بہت چھوٹا اور خوبصورت ہے، تو اس نے آپ سے کچھ نہیں کہا، مطلب آپ پسند آئیں اسے؟ میں ہنسنے لگی۔ ایسی ویسی پسند، پوری رات سونے نہیں دیا، اتنی باتیں کی مجھ سے۔ ہاں بیچارہ 2 دن بعد امریکہ جو چلا جائے گا واپس۔ میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تب اماں نے کہا ہاں پریشان مت ہو، تمہیں بھی لے جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ ایک دل میں وہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا روم میں داخل ہوا۔ امارا بھابھی اپنے روم میں بلا رہی ہے۔ جی میں اٹھ کر چل پڑی۔ جی بھابھی آپ نے بلایا؟ ہاں امارا 2 دن بعد ہم نے امریکہ واپس جانا ہے اور تم اماں کے پاس یہیں رہو گی۔ جی بھابھی، اور کامران بھی جائے گا، بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے تمہارا ویزا لگے گا تمہیں بھی بلا لیں گے۔ جی بھابھی آج ولیمے کے بعد میں اپنے میکے چلی جاؤں گی اور کامران بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تم اگر رات اپنے میکے جانا چاہتی ہو تو چلی جانا، ولیمے کے بعد کل واپس آ جانا، اگلے دن ہماری فلائٹ ہے۔ جی بھابھی، اور آج ٹائم پر پارلر بھی چلی جانا۔ جی میں واپس اپنے روم میں آ گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کامران کو دیکھو آج اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بھابھی کے ساتھ جا رہا ہے اور کل اگلے دن باہر کے ملک واپس چلا جائے گا۔ ولیمہ شروع ہوا۔
चंद करीबी लोग थे। अभी पूरे मेहमान वापस नहीं गए थे कि कामरान भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद अपने मायके चली गई, पर पूरी रात कामरान को फ़ोन ट्राई करती रही। फ़ोन बंद रहा था। मैंने अपनी जेठानी के नंबर पर ट्राई किया तो इसकी 5 साल की बेटी ने उठाया। जी कौन? मैं आपकी नई चची। अच्छा मारा आंटी जी, आपके चाचू कहाँ हैं? वो तो निम्रा खाला के साथ इसके रूम में सो रहे हैं। इतनी देर में मेरी जेठानी ने हाथ से फ़ोन खींचा और वो बच्ची है, इसे समझ नहीं, इसका मतलब है वो मेरी छोटी बहन के कमरे में सो रहा है। वो आज हमारे पास सोई थी तो इसका रूम खाली था। जी भाभी अगर कहो तो जगा दूँ? नहीं नहीं भाभी सोने दें। अच्छा हम अभी नाश्ता करके निकलने वाले हैं तो तुम भी आ जाना। जी भाभी मैं बहुत खुश हो गई, कामरान के पास वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। घर पहुंची तो भाभी भी आ चुकी थी। कामरान सबके साथ गम पे हाँक रहा था। मैं भी जाकर बैठ गई। सामने रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी मुझे, जिसके हाथ सोने की चूड़ियों से भरे हुए थे। हाथों पर ताज़ा मेहंदी लगी हुई थी। जवान सा चेहरा, इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। अम्मारा ये निम्रा है, मेरी छोटी बहन। ओह अच्छा भाभी, क्या इसकी शादी हो चुकी है? हाँ नहीं हाँ भाभी, वो बौखलाहट का शिकार हो गई। इसका निकाह अमेरिका में हो चुका है, अब हमारे साथ जाएगी। मैं कामरान की तरफ देखने लगी, वो आंखें झुकाकर बैठा था। चलो हमारा रूम में, कामरान ने कहा। मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैं साथ चल पड़ी। वो रूम में जाते ही सो गया था। इसकी आंखों से भी लग रहा था रात भर नहीं सोया है। मैं शाम को चाय के लिए बाहर गई तो निम्रा मुझे देखते ही बोली, कामरान अभी तक नहीं जागे? मैंने थोड़ा बाज़ार तक जाना था। नहीं वो काफ़ी थक चुके हैं। जी ये तो है। मैं किचन में गई तो निम्रा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बाजी इससे कभी कामरान का प्यार नहीं हो सकता। अब मैं बेफिक्र हूँ। देखने के बाद मैं हैरान रह गई, और ये अल्फाज इसने क्यों कहे कि अब मैं बेफिक्र हूँ। शाम को कामरान भी बाहर आ गए। आपके लिए चाय ले आऊँ? हाँ यार, अम्मारा बहुत सर दर्द है। मैं चाय बनाने चली गई। निम्रा कामरान से बहुत गप्पे लगा रही थी। मुझे इसकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। कामरान मेरी मेहंदी देखो कैसी लग रही है, वो बोल रही थी। लगता है तुम्हारा मियाँ बहुत प्यार करता है। हाँ ये तो है। दोनों फिर हंसने लगे। रात को कामरान रूम में आए तो मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लिए उदास नहीं होना, आपको छोड़कर जाने को मेरा दिल नहीं, पर क्या करूँ, मजबूरी है, बिजनेस है। बहुत जल्द तुम्हें भी बुला लूँगा। मेरे आंसू निकलने लगे। रोना नहीं है, और मेरी अम्मा मेरी ज़िंदगी है। बस तुम जब तक यहाँ हो इनका खूब ख्याल रखना। जी रखूँगी। कामरान फ्रेश होने चले गए। इनका फ़ोन बहुत बज रहा था। मैंने रिसीव कर लिया। कब से इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी सी बात सुनते ही मैंने कॉल काट दी। सामने से कामरान आ रहे थे। ये कौन थी, क्यों इंतज़ार कर रही है? सुबह हुई, सारे तैयारी में मसरूफ़ थे। आज रात को जाना था। मैं बस रो रही थी। मेरी जेठानी गुस्से में बोली, अब वो रिस्क ना कमाए, तुम्हारे पास बैठा रहे। बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो, कामरान से समझदार हो। सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई। मैं भी साथ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई। वहाँ पे मुझे कामरान यही कहते रहे कि मैं हर माह अम्मा के लिए चक्कर लगाता हूँ, अब भी लगाता रहूँगा, तुम बेफिक्र रहना। मतलब आप मुझे इतनी जल्दी साथ ले जाने वाले नहीं हैं। वो हंसने लगी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। निम्रा हमारे दरमियान कूद पड़ी, कहने लगी कि फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, वो हमें बुला रहे हैं। उसने बेतकल्लुफ़ी से कामरान को अपनी तरफ खींचा तो मैं हैरत से देखने लगी। कामरान मुस्कुराने लगा और चढ़ पड़ा। मैं ड्राइवर और कामरान की एक कज़न थी जो इनकी बिल्कुल बहन की तरह थी, वो और मैं, हम दोनों घर वापस आ गए। आज बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। कामरान की कज़न और मैं, हम अच्छी दोस्तें बन गई थीं। हमने सारा दिन कामरान की अम्मी के पास गुजारा। बहुत अच्छी थी कामरान की अम्मी और मेरी सास। कुछ ही दिनों में मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे भी इनका हर काम करना अच्छा लगता था। मैंने रात को फ़ोन की तो कामरान की भाभी ने उठाया। जी बोलो भाभी, कामरान से बात करनी है।
وہ تو اس وقت مصروف ہے، صبح کال کر لینا اور کم ہی کال کیا کرو، وہ بہت مصروف ہوتا ہے۔ بھابھی کا رویہ بہت عجیب تھا میرے ساتھ، جیسے وہ خوش نہیں تھی مجھ سے۔ خیر اگلے دن کامران کی کزن اور میں نے بہت ساری باتیں کی۔ اس نے کہا کہ بھابھی آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں کہو، آپ اپنی کیئر کریں۔ کامران کے آنے تک وہ ہر ماہ آتا ہے۔ دنیا بہت تیز ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کا گھر خراب کر دے۔ نہیں کامران ایسے نہیں ہے، میں بولی۔ بھابھی کسی پر بھروسہ مت کریں، لوگ جب تک اچھے نہیں بنیں گے تو کوئی ان پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ اور مرد ذات تو بھروسے کے بالکل بھی قابل نہیں ہوتی۔ نہیں چندہ، سبھی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، سمیہ بھابھی بڑے بھائی کی دوسری بیوی ہیں۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، تو پہلی کہاں ہے؟ وہ سمیہ نے اس کی طلاق کروا دی، وہ بہت اچھی تھی۔ بچے نہیں تھے کیا اس کے؟ نہیں بھابھی، یہاں رہے تو بچے ہوتے۔ وہ اماں کی پسند تھی اور سمیہ بھابھی نے بھائی کو آفس میں پھنسا لیا، اس لیے مجھے نمرا اور سمیہ دونوں زہر لگتی ہیں۔ ہاں میں بولی، نمرا بھی ساتھ گئی ہے امریکہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھابھی نے آپ سے کامران کی شادی کیوں کروائی۔ کل شام کو آپ تیار رہنا، میں آپ کو پارلر لے جاؤں گی۔ چندہ کی باتوں سے اب میں کافی پریشان تھی۔ کامران تو جیسے جا کر مجھے بھول ہی گئے تھے۔ 2 ماہ گزر گئے، آ رہا ہوں، ہر ہفتے یہی بات ہوتی۔ میں بہت فکر مند تھی۔ میں چندہ کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، وہاں چندہ کی ایک دوست مل گئی۔ ہم سب آئس کریم کھانے بھی بیٹھ گئے۔ اس کی چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی، وہ نمرا کی بیسٹ فرینڈ نکلی۔ امریکہ کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، ہاں میری دوست نمرا کی بھی شادی ہو کر امریکہ گئی ہے۔ چندہ کے کان کھڑے ہو گئے، میں بھی متوجہ ہو گئی۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ اس کی بہن کے دیور کے ساتھ۔ مجھے کال کرتی ہے، بہت خوش ہے۔ کیا نام ہے اس کے شوہر کا؟ کامران۔ بھائی میرے تو جیسے سانس رکنے لگی، میں بے ساختہ اٹھی اور چلنے لگی۔ چندہ نے مجھے پکڑ لیا، رک جاؤ امارا، میرے گالوں پر آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا پتہ غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں چندہ، سب کچھ بتا دیا اس نے، میں ایک پل نہیں رہوں گی۔ تو کیا کرو گی؟ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ایسا کبھی مت کرنا، شادی شدہ بیٹی کو واپس آنے پر میکا کبھی قبول نہیں کرتا۔ میری مانو تو اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کرو، آخری سانس تک لڑو۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ دلوں کو کیوں توڑ دیتے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہے، مجھے بیوی جیسے مقدس رشتے میں دھوکہ دینے کے لیے باندھ گیا۔ میں ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ تم اماں سے بات کرو۔ میں گھر پہنچ گئی، اماں کے کمرے کی طرف گئی تو اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پورا حق دو گے اس کو بھی، اور اب 2 ماہ گزر گئے، تم آئے نہیں۔ دوسری طرف کامران کی آواز تھی، اماں نمرا نہیں آنے دے رہی، میرا پاسپورٹ چھپا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، تم اگر اس ہفتے نہیں آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔